بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس کیلیگرافک ویڈیو کے دوران قبلہ اول یعنی بیت المقدس جو فلسطین میں واقع ہے، اس کے پہلے فاتح خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی بیت المقدس کے دوسرے عظیم فاتح، جس نے تقریباً 90 سال سے عیسائیوں کے زیر قبضہ قبلہ اول کو پھر سے فتح کیا، آج میں آپ کو ان کے احوال گوش گزار کر رہا ہوں۔ آج اس کا پہلا حصہ پیش خدمت ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ لاکھوں فلسطینی اپنے وطن سے دور اجنبی ملکوں میں قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ عالم اسلام بے بسی کی کیفیت سے دوچار ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو دنیا کی ایک بڑی طاقت بنا دیا ہے، ایک طاقت جو عربوں کے لیے ایک مستقل خطرہ بن چکی ہے اور عالم اسلام کے لیے بھی۔ کسی دل کو ٹٹول کر دیکھیے، نظروں کو بھانپ کر دیکھیں، پورا عالم اسلام کسی کا منتظر ہے، کسی کی راہ دیکھ رہا ہے جو فلسطینی عوام کو ان کا وطن اور عالم اسلام کو اس کا پہلا قبلہ واپس دلوا سکے۔ پورا عالم اسلام صلاح الدین ایوبی کی راہ دیکھ رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نئے دور کا جو اس عظیم اور جری صلاح الدین ایوبی کی خوبیوں اور شجاعت کا نمونہ ہو، جس نے عیسائی قوتوں کے طوفان کا منہ پھیر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو سینکڑوں جنگوں کا عظیم اور بے مثال ہیرو تھا، وہ ایک جرنیل اور عالم اسلام کا مجاہد، جس نے 20 برس تک عیسائی فوجوں کے طوفان بلا خیز کا مقابلہ کیا۔ مقدس جنگ لڑنے والے پورے یورپ کی فوجوں کو بچھاڑ دیا اور فلسطین پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ یورپ کی پوری طاقتیں جمع ہو کر اس عظیم جرنیل اور مجاہد کو شکست نہ دے سکی تھیں۔ تاریخ ایسے ہیرو اور مجاہد بہت کم پیش کر سکتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حالات، کردار اور ان کے کارناموں کے ذکر سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ اس زمانے کی تاریخی حالات و واقعات کو دہرایا جائے، جنہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کو ممتاز و گرویدہ بنا کر تاریخ عالم کی عظیم ترین شخصیتوں میں شامل کر دیا۔ اس کے لیے ہمیں 11ویں صدی عیسوی میں جانا پڑے گا۔ انسانی تاریخ کا ایک اپنا سلسلہ اور تسلسل ہے۔ ایک خاندان کے بعد دوسرا خاندان اقتدار سنبھالتا رہا۔ زوال اور عروج کے کئی نقشے بنتے اور بگڑتے رہے۔ ہر دور میں ایسے مسلمان حکمران پیدا ہوتے رہے جو زوال اور انحطاط کو دور کر کے قوم میں نئی روح پھونک دیتے تھے۔ لیکن 11ویں صدی عیسوی میں عالم اسلام کی حالت بہت ابتر اور ناگفتہ بے تھی۔ مشرق وسطی میں مسلمانوں کا مستقبل تاریک ہو چکا تھا۔ اندرونی اور بیرونی خطرات سر پر منڈلا رہے تھے۔ سلجوقی ترکوں کی عظیم الشان سلطنت منتشر اور پارا پارا ہو چکی تھی۔ بغداد میں عباسی خلیفہ بے بس اور مجبوری کی علامت بن گیا تھا۔ اس کی اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ امرا کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، شطرنج کا ایک مہرہ، دوسرے ہاتھ کا محتاج۔ شام، جو کبھی عالم اسلام کا مضبوط قلعہ تصور کیا جاتا تھا،
وہاں بے اتفاقی اور نفاق کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن چکی تھیں اور ہر شہر خود مختار اور آزاد کسی ایک امیر کی حکمرانی میں تھا۔ باقی رہا مصر، تو وہاں فاطمی خلافت کا چراغ گل ہونے والا تھا۔ خلیفہ بیچارے بے اختیار ہو چکے تھے اور پھر ان وزیروں اور عمرا میں بھی ہر وقت ٹھنی رہتی تھی۔ مسلمانوں کو جب بھی تباہی اور بربادی سے دوچار ہونا پڑا تو اس بربادی اور تباہی میں خود ان کے اپنے نفاق اور سازشوں کا ہاتھ ہوتا تھا۔ فاطمی حکومت کی کمزوری کا یہ نتیجہ نکلا کہ 548 ہجری میں انگریزوں نے اسقلان پر قبضہ کر لیا۔ اسقلان شام کی سرحد پر مصریوں کا ایک بہت اہم شہر تھا اور گزشتہ 50 برسوں سے فرنگیوں کے حملے کا بہادری سے مقابلہ کرتا رہا۔ اس زمانے کا شرق کے وسط ہنگاموں اور انتشار کا اکھاڑا بنا ہوا تھا۔ سلطنت کی بنیادیں ہل رہی تھیں، فرنگیوں کی جارحیت میں اضافہ ہو رہا تھا، ان کی فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں حکومت مزید بے بس اور کمزور ہو رہی تھی۔ ایسے حالات میں ایک اور فتنے نے سر اٹھایا۔ یہ باطنیوں کا فتنہ تھا، جس سے مورخین حشیش کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ حشیش یعنی بھنگ کا کثرت سے استعمال کرنے کے عادی تھے، اس لیے ان کا یہ نام پڑ گیا۔ اس نشے کے علاوہ وہ انتہا درجہ کے دہشت پسند اور ظالم تھے۔ ان کا طریقہ کار بہت انوکھا اور دلچسپ تھا، جس کے نتائج بہت جلد برآمد ہوتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں میں خوف اور دہشت پھیلا کر حکومتوں کا تختہ الٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی ایک مضبوط اور طاقتور تنظیم تھی، جس کی بنیاد رکھنے والے کا نام حسن بن صباح تھا۔ اس خفیہ طاقتور تنظیم کا طریقہ کار بہت مختلف اور خوفناک تھا۔ اس تنظیم کے ارکان بھیس بدلنے میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ وہ سلطنت کے بڑے بڑے عہدیداروں کے بچے اٹھاتے تھے اور جہاں موقع ملتا ان کو ہلاک کر دیتے۔ اندازہ کیا جاتا ہے کہ جب کسی سلطنت کے اہم ترین عہدیدار کی زندگی کی حفاظت نہ ہو سکتی ہو تو پھر عام شہریوں میں کتنا ہراس اور خوف پھیل جاتا ہوگا۔ اس خفیہ تنظیم نے سب سے پہلا نشانہ اسلام کے ایک عظیم عالم اور مدبر نظام الملک طوسی کو بنایا۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ حسن بن صباح اور نظام الملک طوسی دونوں ہم مکتب تھے۔ نظام الملک طوسی کی موت کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلجوکیوں کی عظیم سلطنت پارا پارا ہو گئی۔ اس کے بعد حسن بن صباح کے پیروکاروں اور باطنی فرقے کے ارکان نے بیسیوں عمرا اور سرکاری عہدیداروں کو ٹھکانے لگا دیا۔ حسن بن صباح کی یہ تحریک اور اس کا فرقہ اس کی موت کے بعد بھی ختم نہ ہوا، بلکہ حسن بن صباح مرا تو اس کی جگہ کسی دوسرے شخص نے لے لی۔ یوں اس کا سلسلہ ایک طویل مدت تک جاری رہا۔ باغیوں کا سردار شیخ الجبل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مازندان کے پہاڑی قلعہ الموت یعنی عقاب کا آشیانہ میں رہتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے دور افتادہ پہاڑی سلسلوں میں پتھر کے مضبوط قلعوں کا جال پھیلا رکھا تھا۔ ان کی اس پہاڑی سلطنت میں سمرقند سے لے کر قاہرہ تک کے کوہستانی علاقے شامل تھے۔ عالم اسلام کی اس بگڑتی ہوئی حالت اور ڈوبتی ہوئی کشتی کو کسی مرد شجاع
اور ملاح کی ضرورت تھی۔ یہ ضرورت قدرت نے موصل کے اطابق حکمران عماد الدین زنگی کی شکل میں پوری کی۔ اس نے مسلمانوں کو اس طوفانی حالت سے نکالنے کا بیڑا اٹھایا۔ شام، جزیرہ اور کردستان کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ختم کر کے ایک بڑی اور متحدہ ریاست کی بنیاد رکھی۔ عماد الدین زنگی کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے عیسائیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روک دیا۔ اس نے فرنگیوں کو کئی لڑائیوں میں پے در پے شکست سے دوچار کیا۔ بہت سے علاقے جن پر فرنگی قابض ہو چکے تھے ان سے خالی کروائے اور انہیں وہاں سے بھگا دیا۔ عماد الدین زنگی کے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے شام کے فرنگی مقبوضات میں سے ایک انتہائی اہم شہر الروحہ کو فرنگیوں سے خالی کرایا۔ یہ وہ شہر ہے جس پر عیسائیوں نے پہلی صلیبی جنگ میں قبضہ کر لیا تھا۔ عماد الدین زنگی کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا کہ وہ دشمنوں اور اپنوں کی سازش اور غداری کا نشانہ بن گیا۔ اس کی اپنی فوج کے ایک سپاہی نے جو دشمنوں سے مل چکا تھا عماد الدین زنگی کو ہلاک کر دیا۔ سلطان عماد الدین زنگی کی جگہ اس کا بیٹا نور الدین محمود حکمران بنا۔ نور الدین محمود اپنے والد کا حقیقی جانشین تھا۔ عماد الدین زنگی کا بڑا کارنامہ یہ بھی تھا کہ اس نے مسلمانوں میں جہادی روح بیدار کرنے کی کوشش کی تھی۔ نور الدین محمود نے اپنے والد کے اس مشن کو جاری رکھا۔ الروحہ کا ذکر ہو چکا ہے کہ وہ کتنا اہم شہر تھا جو عیسائیوں کے قبضے سے سلطان عماد الدین زنگی نے چھڑوایا تھا۔ اس کی موت پر اس کے بیٹے نور الدین محمود کی تخت نشینی کے وقت الروحہ کے عیسائیوں نے شہر کے غدار مسلمانوں کو ساتھ ملا کر اسلامی فوج کے خلاف بغاوت کر دی۔ الروحہ اور دوسرے علاقوں کو عیسائی فرما روا جوسان، جسے عماد الدین زنگی نے ذلت آمیز شکست کے بعد وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، الروحہ کے عیسائی باغیوں کی مدد کے لیے آن پہنچا۔ یہ واقعہ نور الدین محمود کی ہمتوں اور جرتوں کی آزمائش کا لمحہ تھا۔ نور الدین محمود نے تاخیر نہیں کی، پوری قوت سے جوسان کی فوج، عیسائی باغیوں اور مسلمان غداروں پر حملہ کر دیا۔ اس کا حملہ اتنا زبردست تھا کہ کسی کے قدم اس کے مقابلے میں نہ جم سکے۔ نور الدین محمود نے تمام غداروں اور جوسان کی پوری فوج کو غداروں سمیت ہلاک کر دیا تھا، اور جب یہ شہر عیسائیوں کے ہاتھ سے نکلا تو یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ 9 لاکھ کا ٹڈی دل لے کر سیلاب کی طرح شام کی طرف بڑھے، اور اب بات کو بیچ میں چھوڑ کر ضروری ہو گیا ہے کہ کچھ پس منظر صلیبی جنگوں کا بھی بیان کیا جائے۔ آخر میں مقدس جنگ کیا تھی جسے عیسائی دنیا کروسیڈ کے نام سے جانتی ہے؟ عالم اسلام کے ہر مسلمان کو ان صلیبی جنگوں کا پس منظر معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ صلیبی جنگیں ہیں جن میں عیسائیوں کو شکست ہوئی، اور وہ ان شکستوں کا انتقام آج تک عالم اسلام سے لے رہے ہیں۔ یہ جنگیں عیسائیوں کے ذہن میں رچی بسی ہوئی ہیں، ان کی تاریخ کی جڑوں میں موجود ہیں۔ ان جنگوں میں سب سے بڑا ہیرو صلاح الدین ایوبی کی شکل میں پیدا کیا۔ ان صلیبی جنگوں کا بدلہ دنیا بھر کے عیسائی مسلمانوں سے گزشتہ 900 برسوں سے لیتے چلے آ رہے ہیں۔ آخر یہ صلیبی جنگیں کیا تھیں؟ انہیں مذہبی اور مقدس لڑائی کروسیڈ کا نام کیوں دیا گیا؟ یہ مذہبی جنگیں انسانی تاریخ میں پاگل پن کی طویل ترین داستان پیش کرتی ہیں۔ صلیبی جنگوں کا سلسلہ عیسائیوں نے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے شروع کیا۔
اگر ان مقدس جنگوں کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو سراغ ملتا ہے کہ تقریباً 3 صدیوں تک عیسائی یہ مقدس جنگ مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے کرتے رہے۔ یہ صلاح الدین ایوبی تھے جنہوں نے 20 برس تک مسلسل ان صلیبی جنگوں کا مقابلہ کر کے بالآخر عیسائی دنیا اور یورپ کے تمام بادشاہوں کی فوج کو ذلت آمیز شکست دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم یعنی بیت المقدس پر قبضہ کر کے مسلمانوں کی برتری قائم کر دی، جسے عیسائی برداشت نہ کر سکے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں اور بالخصوص برطانیہ نے 1948 میں کس طرح ایک بار پھر مسلمانوں سے اپنی شکستوں کا بدلہ لیتے ہوئے فلسطین میں یہودیوں کی غاصبانہ حکومت قائم کر دی، اور بعد میں امریکہ اس یہودی سلطنت کا سرپرست بن بیٹھا، اور آج فلسطین کے اصل مالک اپنے وطن سے دور ہیں، اور مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس پر یہودیوں کی حکمرانی ہے۔ مسلمانوں کو فلسطین سے نکالنے اور انہیں ملیہ میٹ کرنے کے لیے 900 برس پہلے عیسائیوں نے متحد ہو کر صلیبی جنگوں کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں یورپ میں نہ روپیہ پیسہ رہا نہ مرد، کیونکہ سب کچھ مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں میں جھونک دیا گیا تھا۔ لاکھوں افراد ان لڑائیوں میں مارے گئے، لاکھوں ایسے تھے جو بیماری، بھوک اور بدحالی کی وجہ سے لقمہ اجل بنے۔ یورپ کی عیسائی دنیا کو ایک شخص، ایک راہب پیٹر دی ہرمٹ نے پاگل کر دیا تھا۔ انہوں نے یورپ کے لوگوں کو مذہبی جنون میں مبتلا کر دیا تھا۔ پیٹر اور اس کے پیروکار ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے، یروشلم کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑایا جائے۔ یہ مذہبی جنون اس حد تک پھیلا اور اسے کلیسا کی اس حد تک برتری حاصل ہوئی کہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے والے کو ہر طرح کے ٹیکس سے آزاد کر دیا گیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ جو عیسائی مسلمانوں کے خلاف لڑے گا وہ خواہ کیسے گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے، خدا اسے معاف کر دے گا۔ اس کی ضمانت بھی کلیسا کی طرف سے دی گئی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کو کس مذہبی جنون میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ صلیبی اور مقدس جنگ لڑنے والے مجاہد انسانوں کے بھیس میں وحشی اور درندے تھے، جنہوں نے اپنی راہ میں آنے والی ہر چیز تباہ کر دی۔ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایسے وحشیانہ ہتھ کنڈے آزمائے کہ تاریخ ان کا ذکر کرتے ہوئے شرماتی ہے۔ ایک عیسائی مورخ ہلام نے لکھا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایسے جرائم کا ارتکاب کیا کہ جس سے فطرت بھی کانپ اٹھی۔ گبن جیسے عالمی شہرت یافتہ مورخ نے لکھا ہے کہ جرمن راہب کی قیادت میں مسلمانوں کے خلاف جو لوگ اس مذہبی جنگ میں شامل ہوئے وہ دنیا کے احمق ترین انسان اور غنڈے تھے۔ وہ شرابی، زانی اور ہر طرح کے اخلاقی گناہوں پر فخر کرتے تھے۔ انہوں نے قسطنطنیہ اور یروشلم کو آگ لگا دی۔ وہ جہاں گئے اپنے ساتھ تباہی لے کر گئے، اور پھر ان درندوں اور وحشیوں نے فلسطین اور شام کے بڑے حصوں پر قبضہ کر لیا، جس میں یروشلم کا مقدس شہر بھی شامل تھا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد انہوں نے مسلمانوں پر جو مظالم توڑے انہیں بیان کرنا آسان نہیں۔ چنگیز خان اور ہلاکوں کی بربریت بھی ان کے مظالم کے سامنے شرمندہ ہو گئی۔ عیسائی مورخ نے لکھا ہے، ان وحشیوں کے ہاتھوں کوئی محفوظ نہ رہا۔ بوڑھا، جوان اور خواتین سب ان لاطینی درندوں کا نشانہ بنے۔ گھروں میں کسی کو پناہ نہ ملی، زمین ان کے لیے تنگ اور آسمان بہت دور ہو گیا۔ دنیا کا کوئی ظلم اور کوئی ایسی برائی نہ تھی جس کا ارتکاب ان درندوں نے نہ کیا ہو۔ گلیوں اور بازاروں میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ لاکھوں عورتوں اور جوانوں کو علاقے کی منڈیوں میں بیچ دیا گیا، اور پھر تاریخ اپنا ورق الٹتی ہے۔ اور روحا کا شہر جب سلطان نور الدین محمود نے پھر سے عیسائیوں سے چھین لیا تو عیسائی دنیا میں قیامت بپا ہو گئی۔ دوسری بڑی صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ 9 لاکھ فوجی
عیسائی اس مقدس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف مقابلے پر اتر آئے تھے۔ فرنگیوں نے سب سے پہلے دشمن کا محاصرہ کیا۔ نور الدین محمود بڑی تیزی سے ان کی سرکوبی کے لیے دمشق پہنچا۔ اس کی قیادت میں اسلامی لشکر نے فرنگیوں پر ایسی کاری ضربیں لگائیں کہ صلیبی فوجیں مجبور ہو گئیں کہ محاصرہ ختم کر دیں۔ عیسائیوں کو میدان چھوڑ کر فلسطین میں پناہ لینا پڑی۔ ان کے حوصلے اس حد تک پست کر دیے گئے کہ فرانس اور جرمن کے بادشاہ جو عیسائیوں کی مدد کے لیے اس فوج میں شامل تھے، انہوں نے اپنے اپنے وطن جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ مذہبی جنون میں مبتلا عیسائیوں کا جنون سلطان نور الدین محمود نے اپنی بہادری سے کسی حد تک اتار دیا، اور تاریخ میں جس لڑائی کو دوسری صلیبی جنگ کا نام دیا جاتا ہے اس کا خاتمہ ہو گیا۔ نور الدین محمود کے حوصلے بلند تھے۔ وہ اپنی ہی کوششوں میں مصروف رہے، جس کے نتیجے میں فوجی کارروائیاں کر کے انہوں نے عیسائیوں کو کئی مقامات پر شکست دی اور بہت سے علاقے اپنی حکومت میں شامل کر لیے۔ عالم اسلام اس وقت بھی سازشوں اور نفاق کا شکار تھا۔ عیسائی مسلم دنیا کو تباہ کرنے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود دمشق کی حکومت مصر کی فاطمی خلافت کا کردار اس دور میں بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ وہ فرنگیوں کی حمایت کرتے تھے، جس سے فرنگیوں کے حوصلے پھر سے بلند ہونے لگے۔ فرنگی دوہری چال چل رہے تھے۔ ایک طرف تو وہ مسلم ریاست کے حکمرانوں کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اور دوسری طرف اس ریاست کا تختہ الٹ کر اپنی سلطنت بنانے کی کارروائی جاری رکھتے۔ دمشق کا شہر ایسے ہی خطرات کی زد میں تھا۔ دمشق کے شہری بجا طور پر محسوس کرنے لگے تھے کہ فرنگی اپنی دوہری چال چل کر کسی بھی وقت دمشق پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ضرورت تھی کہ دمشق کی کمزور اور کٹ پتلی حکومت کو ختم کیا جائے۔ دمشق کا فرنگیوں کے خلاف مضبوط محاذ بننا مسلمانوں کے لیے ناگزیر تھا۔ دمشق کے شہریوں نے سلطان نور الدین محمود سے درخواست کی کہ وہ ان کی مدد کے لیے آئے۔ دمشق کے شہریوں نے نور الدین محمود کو اپنا سلطان تسلیم کر لیا۔ خلیفہ بغداد نے نور الدین محمود کو الملک العادل کے خطاب سے نوازا۔ سلطان نور الدین محمود نے عدل و انصاف کی ایسی مثالیں قائم کی کہ دشمن اور دوست بھی اس کے انصاف کے قائل ہو گئے۔ سلطان نور الدین محمود نے عیسائیوں کے ساتھ جو صلح کی وہ اگرچہ عارضی نوعیت کی تھی، لیکن انہوں نے اس صلح کے بعد اس صلح نامے کی شرائط پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کی، جبکہ عیسائی جو شکست کھا چکے تھے اس صلح کے باوجود سازشوں اور لڑائیوں سے باز نہ آئے۔ وہ ہر طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ دو قوموں اور دو مذہبوں کے مزاج کا فرق تھا۔ عالمی تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے جو معاہدے بھی کیے اور جس قوم سے بھی کیے ان معاہدوں کا پورا احترام کیا، جبکہ غیر مسلموں نے ہمیشہ ان معاہدوں کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے رہے۔ چونکہ عیسائی اسکلان پر قابض ہو چکے تھے، اس لیے وہ اس اہم شہر پر قبضہ کی بنا پر پورے فوائد حاصل کرنے کا کوئی موقع نہ جانے دیتے تھے۔ ویسے بھی اسکلان پر قبضے کی وجہ سے مصر کا راستہ ان کے لیے کھل چکا تھا، اور مصر میں فاطمی خلافت بہت کمزور ہو چکی تھی، اور اس کی دولت سے ہاتھ رنگنے کا موقع فرنگی کسی طرح جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ عیسائیوں نے جو اندازہ لگایا وہ بہت حد تک درست تھا۔ فرنگی یہ سمجھتے تھے کہ جب تک فاطمی خلافت کی ساری دولت اور خزانوں پر ان کا قبضہ نہیں ہو جاتا اور وادی نیل ان کے قبضے میں نہیں آ جاتی، اس وقت تک وہ مسلمانوں پر غلبہ نہیں پا سکیں گے، بلکہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہمیشہ شکست کھاتے رہیں گے۔ چونکہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا ان کا مشن تھا،
اس لیے مصر پر قبضہ ان کی ضرورت بن چکا تھا۔ چونکہ فاطمی خلافت بہت کمزور تھی، امرا اور وزراء سازشوں میں مصروف رہتے تھے اور افراتفری اور خود غرضی کا دورہ تھا، اس لیے جب عیسائی مصر کی سرحدوں پر حملہ کرتے تو ان کا مناسب دفاع نہ کیا جاتا۔ ادھر عیسائی چاہتے تھے کہ فاطمی خلافت کی کمزوری سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اس لیے انہوں نے فاطمی حکومت میں اپنے ہم نوا بھی پیدا کر لیے تھے۔ یہ وہ پس منظر ہے جس میں صلاح الدین ایوبی کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے خاندانی پس منظر کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اس کا پورا نام صلاح الدین یوسف تھا۔ اس کے والد امیر نجم الدین ایوب تھے، جن کے تعاون سے سلطان نور الدین محمود کو دمشق پر قبضہ کرنے کا بآسانی موقع مل گیا تھا۔ امیر نجم الدین ایوب کا خاندانی سلسلہ نسب آذربائیجان کے کرد سرداروں سے جا ملتا ہے۔ نجم الدین ایوب کو سلطان عماد الدین زنگی اور نور الدین محمود بہت عزیز تھے، کیونکہ اس نے ان کے لیے بہت اہم خدمات انجام دی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی کے دادا کا نام شادی ہے، جو سلطان مسعود سلجوقی کے دور سلطنت میں تکریت نامی قلعے کا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ یہ قلعہ تکریت موصل کے جنوب میں دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا۔ شادی کے دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام نجم الدین ایوب تھا اور چھوٹے بیٹے کا نام اسد الدین شیر کو تھا۔ جب تکریت کے حاکم شادی کا انتقال ہوا تو اس کے بعد اس کا رتبہ اور مقام اس کے بڑے بیٹے نجم الدین ایوب کو حاصل ہوا، جو صلاح الدین ایوبی کے والد ماجد تھے۔ جب نجم الدین ایوب قلعہ تکریت کا حاکم تھا تو موصل کے حکمران عماد الدین کا ایک سلجوقی امیر کے ساتھ مارکا ہوا۔ اس مارکے میں امیر عماد الدین کو شکست ہوئی۔ شکست کے بعد عماد الدین واپسی پر تکریت پہنچا تو امیر نجم الدین ایوب نے نہ صرف اس کی خوب آؤ بھگت کی بلکہ تمام ضروری چیزیں اور سہولتیں بھی فراہم کیں۔ اس کے علاوہ دریائے دجلہ کو عبور کرنے کے لیے کشتیوں کا انتظام بھی نجم الدین ایوب ہی نے کیا۔ امیر عماد الدین کے دل پر نجم الدین ایوب کے فیاضانہ سلوک کا سکہ ثبت ہو گیا اور بعد میں اتابکی خاندان اور امیر نجم الدین کے تعلقات بے حد گہرے ہو گئے۔ حالات نے پلٹا کھایا اور ایک ایسا ناگوار واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں امیر نجم الدین کو قلعہ تکریت سے نکلنا پڑا۔ اس واقعے کا ذکر بعد میں آئے گا۔ بہرحال یہ واقعہ ہے کہ نجم الدین ایوب کو قلعہ تکریت چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ نجم الدین ایوب نے تکریت سے موصل کا رخ کیا اور وہاں عماد الدین سے جا کر ملاقات کی اور حالات سے آگاہ کیا۔ امیر عماد الدین نے اس کا استقبال کیا اور اسے اپنی فوج میں ایک بہت بڑا عہدہ بھی دیا اور ایک جاگیر سے بھی نوازا۔ جب شام کے ساحلی علاقے اور بالبک پر امیر عماد الدین نے قبضہ کیا تو اس نے نجم الدین ایوب کو وہاں کا حاکم بنا کر بھیج دیا۔ حالات پھر بدلے، لیکن امیر نجم الدین نے انہیں ناخن تدبیر سے سلجھا لیا۔ جب امیر عماد الدین کا انتقال ہوا تو دمشق کے حکمران مجیر الدین آبک نے بالبک پر حملہ کر دیا۔ حالات ایسے تھے کہ نجم الدین اس وقت مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے بالبک کے دروازے مجیر الدین کے لیے کھول دیے۔ مجیر الدین آبک اس پر بے حد خوش ہوا اور اس نے نجم الدین کو اپنے درباری امراء میں شامل کر لیا۔ نجم الدین چونکہ بہت صاحب تدبیر اور دانش مند تھا، اس لیے بہت جلد اس نے دمشق کے دربار میں اثر و رسوخ حاصل کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی تکریت کے قلعے میں پیدا ہوا۔ اس وقت اس کے والد تکریت کے حاکم تھے۔ جس ناگوار واقعے کا ذکر پہلے آ چکا ہے اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ تکریتی میں کسی بات پر شیرکو نے کسی آدمی کو قتل کر دیا۔
اس پر دونوں بھائیوں میں نجم الدین ایوب اور شیر کو میں اختلافات اور رنجش پیدا ہو گئی. چونکہ یہ شکر رنجی بڑھ سکتی تھی اور اس کے نتائج خطرناک بھی ثابت ہو سکتے تھے، اس لیے ایک سلجوقی وزیر کے مشورے پر نجم الدین ایوب کو تقریر سے چلے جانے کا حکم دے دیا گیا. بعد میں دونوں بھائیوں میں یہ شکر رنجی ختم ہو گئی. باقی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ.